اچھا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، پورے کا پورا ڈاکومنٹ ہے اور اس میں 36-37 اس کے پوائنٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج موقع ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے سگنیٹری ہیں اور ان کے گھر پہ اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں اجلاس کے ان کو یہ فیصلہ کر کے نکلنا چاہیے کہ ہم نے صرف 1 یا 2 پوائنٹس چارٹر آف ڈیموکریسی کے امپلیمنٹ نہیں کرنے، کہ پورے کا پورا چارٹر آف ڈیموکریسی امپلیمنٹ کرنا ہے؟ میر صاحب دیکھیں، آپ تجویز تو بہت اچھی ہے مظہر صاحب کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان ریالٹی یا ان فیلڈ، آپ اگر دیکھیں ان کو تو یہ ایک ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم والی سچویشن ہے کہ ابھی فی الوقت جو ہے ہم اس کے 2 نکات یا 3 نکات پہ عمل کر لیتے ہیں اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم، کیونکہ 2006 میں وہ سائن ہوا تھا اور 2007 میں APC میں تمام تر جماعتوں نے اس پہ اپنے دستخط بھی کیے تھے، ایگری بھی کیا تھا. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے 2007 سے آگے تک تو کوئی خاطر خواہ یا خاصی اس پہ موومنٹ نہیں ہوئی. ابھی آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ہم امپلیمنٹیشن کریں اور اس کو واقعتاً ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی جو بھی نکات ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے، یا ایون دی انٹائر ڈاکیومنٹ اٹ سیلف اس کو کر دیں، لیکن انٹائر ڈاکیومنٹ شاید پاسبل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے نکات ہیں جو شکیں ابھی آج کل ڈسکس بھی ہو رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے، مقتدرہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اینڈ ادروائز، یہ تمام تر چیزیں. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے مقتدرہ سے، کہ میڈیا کو سینسرشپ سے آزاد ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس پہ فوری طور پہ ہم عمل کر بھی سکتے ہیں، اور ہم دونوں جماعتیں کم از کم یہ ایک مینٹل اپروچ رکھتے ہیں کہ میڈیا کو یا میڈیا کے اوپر کسی قسم کی بھی قدغن نہیں ہونی چاہیے، میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کنسنسس کی بات کی، ذرا وہ سنیں پھر میں آپ کو سوال کرتا ہوں. مجھے پتا جو آئینی ترمیمی بل ہے، ہم 2 پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے. ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے، ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے. پھر PTI کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے سلمان صاحب، کیونکہ آپ صرف سیکرٹری جنرل نہیں ہیں PTI کے، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں، اگر جو کہ آپ کا بھی موقف ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ اگر کر دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی موقف ہے، تو اگر آئینی بینچ بنانا ہے اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بظاہر تو نہیں ہے ضرورت، وہ تو سپریم کورٹ رولز میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، دیٹ سم تھنگ وی کین لیو ود. لیکن میں عرض کروں، دیکھیں آپ نے ذکر کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، بڑا اہم ہے کہ یہ سارا کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے نہیں ہو رہا. اس کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ کوئی جماعت فوج کی پشت بنائی سے حکومت میں نہیں آئے گی. اس کی بنیادی ایک شک یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف 6 سال کے لیے مقرر کیا جائے گا، تاکہ جو مشرف دور میں جو آئین میں چیزیں داخل کی گئیں، جو فیصلے لیے گئے عدالتوں سے، ان کو ٹھیک کیا جا سکے. یہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی عدالت ہو جس کا پہلا چیف جسٹس وزیر اعظم صاحب لگائیں اور وہ چیف جسٹس اپنے مرضی کے جج لگائے تاکہ اوروں کے خلاف وہ حملہ آور ہو سکیں عدالتوں کے ذریعے. آج جو کچھ ہو رہا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام لے کر مکمل طور پر وہ مسودہ پیش کیا گیا جو تو ان کا بنایا ہوا بھی نہیں، وہ کہیں اور سے آیا تھا. جس دن یہ مسودہ پیش ہوا پہلے دن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لکھا کس نے، یہ آیا کہاں سے ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو اٹھا کر آپ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینک سکتے ہیں، ان سے مقدمے چھین سکتے ہیں. پوری عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی کہ چیف جسٹس سینئر 5 ججوں میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم لگا سکتے ہیں ایک کمیٹی کی ہدایت پر، تاکہ سارے جج جو ہیں سر جھکا کے بیٹھے رہیں کہ ہم منظور نظر ٹھہرے. تو مکمل یہ ایک حملہ ہے عدلیہ پر، اور مولانا نے جو مسودہ پیش کیا ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کے ساتھ ہم جی سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ تمام علائشیں جو ہیں نکال دی ہیں. آرٹیکل 8 جو بنیادی حقوق کے حوالے سے تحفظ دیتا ہے، یہ تو اس کو بھی کم کر رہے تھے. ہائی کورٹ کی طاقت 199 جو آرٹیکل ہے اس کو یہ کم کر رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی کے تابع کر رہے تھے. تو مولانا جہاں لے کر آئے ہیں گفتگو کو وہ بہت بہتر ہے، اور یہاں سے آگے بات بڑھائی جا سکتی ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں مولانا کا، اور ان سے ہمارا مسلسل رابطہ ہے، آج بھی رابطہ ہے، کل بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی.
تو ہم آخری دم تک یہ کوشش کریں گے کہ جو برائی جو حملہ آئین پہ کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہ ہو سکے۔ اچھا مدر صاحب، اب آپ نے سلمان صاحب کی گفتگو سنی ہے، وہ ان کو یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جائیں گے، اور اسی لیے تحریک انصاف جو ہے وہ جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جے یو آئی کے ڈرافٹ پر آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی مان جائیں گے؟ دیکھیں حامد، کچھ حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جس طرح کی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے یقیناً یہ امید تو چل پڑی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنسنسس بن رہا ہے۔ اب اگر یہ کنسنسس ظاہر ہے، اس میں مین پوائنٹ تو وہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ اگر بینچ بنتی ہے تو ظاہر ہے بائی اینڈ لارج اتفاق رائے ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے بار ایسوسیشن کا بھی پھر اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوگا۔ لیکن میرا پوائنٹ تو پھر وہی ہے حامد کہ ہم کیوں چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام نہ لیں نا۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک پوائنٹ نکال کے پڑھیں تو اس کو، چارٹر آف ڈیموکریسی کو، کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا لکھا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی 2006 میں آج 2024 میں ہیں، ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چلیں باقی کر لیں گے۔ تو باقی کیا کیا آپ نے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل ایبولش ہو گئی؟ کیا جو ہے وہ باقی چیزیں وہ حل ہو گئیں؟ تو چیز یہ ہے کہ آپ نے جو گیونگ سرکمسٹانسز میں کرنا ہے وہ کر لیں۔ آپ 18ویں ترمیم اٹھا لیں۔ 18ویں ترمیم میں کیا پاورز ٹرانسفر ہو گئی نچلی سطح تک؟ نہیں ہوئی پاورز ٹرانسفر۔ ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ میں نے لنچ پہ اعتراض نہیں کیا، ڈنر پہ اعتراض کیا۔ میں تو آپ ہی کے حق میں بات کر رہا تھا۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ایک بڑی کانفرنس کو انڈرمائن کر رہے ہیں ایک ایسے ایونٹ سے، ایک ایسی چیزوں سے جو آج کی ضرورت نہیں تھی، آج کے 4 دن بعد بھی وہ چیز ہو سکتی تھی۔ تو آپ اپنے ہی کیے ہوئے ایفرٹ کو، جو آپ نے اتنی بڑی کانفرنس کی میزبانی کی، اسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں کر کے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ایک 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ایک ایکسپیکٹڈ کنسنسس ہے، اس کی خوشی اتنی بڑی ہے شاید کسی کو کہ انہوں نے کہا ذرا جلدی جلدی اس کا بھی فیصلہ کر لیں۔ لیکن خبر جو ہے وہ میرے پاس وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس پر صوبوں کی سطح تک تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن وفاق کی سطح پہ، سپریم کورٹ کی سطح پہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس پر ابھی معاملات طے نہیں ہوئے۔ اس لیے ہمیں زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔